صرف یہی سیرت ہے؟ سونا آیا سج کے گلیاں تھے بازار، صرف یہی سیرت ہے کہ 12 ربیع الاول کو گھر اور کمکم میں سجا دیے سجانے والے عاشق رسول جنہوں نے اسے گستاخ رب، یہ سیرت ہے اور کوئی نہیں؟ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مذاق مت اڑائیں، خوشی کریں جس کا جی چاہے، جس طرح جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی چاہت کے مطابق ماننا، جیسے حضور نے فرمایا مجھے ایسا مانو سنت ہے، اور اپنی مرضی سے ماننا یہ بدعت ہے، ناراضگی اللہ۔ آج کوئی مان رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر چاہتے ہو مالک کائنات کی رضا حاصل کرنا، چاہتے ہو اللہ جل شانہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اگر چاہتے ہو کہ مالک کائنات ہر وقت تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہے اور تمہاری ہر پریشانی ہر دکھ کو دور کرے، تو تم بھی ایک کام کرنا، آمنہ کے لال کے قدموں میں تم بیٹھ جانا، مالک کائنات کی تم حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بیٹھنے کو تیار ہے کوئی؟ پنجابی گانا سن لو، سرائکی سن لو میرے عزیزو، عربی سے گانے سن لو، انگلش گانے سن لو، پویم سن لو، ترانے سن لو، سب اس کو یاد اور یاد رٹو طوطے کی طرح کروایا گیا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 10 افراد کا گھر ہے، ایک بچے کو بھی قرآن پاک یاد نہیں کروایا گیا۔ ذوق ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کے کمرے میں قرآن پاک الماری میں رکھا ہوا، کپڑے کھولنے کے لیے، کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولتے ہو، پیسہ نکالنے پیسہ لینے کے لیے کھولتے ہو، ٹائی پینٹ کے لیے الماری کھولتے ہو۔ ہائے ری میری بد نصیبی، کبھی قرآن پڑھنے کے لیے الماری کا دروازہ نہیں کھولا ہے۔ جاپان دیانتداری پر دنیا کے 1 نمبر پر ہے، مدرسے اتنے جاپان میں کوئی نہیں، مسجدیں اتنی جاپان میں کوئی نہیں، مسلمان اتنے جاپان میں کوئی نہیں، کافروں کا ملک ہے، دیانتداری پر دنیا میں 1 نمبر پر ہے۔ پاکستان میں گلی گلی میں مدرسہ، محلے محلے میں مدرسہ، شہر شہر میں مدرسہ، گلی گلی میں مسجد ہے، لیکن مراکز پاکستان میں، خانقاہ پاکستان میں، مدرسے پاکستان میں، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ پاکستان دیانتداری میں 146ویں نمبر پہ آ رہا ہے۔ زندوں کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چڑھے ہوئے، دکانوں پر اشعار لکھے ہوئے، چکن والی دکان پہ حضور کے مدینے کا نام ہے، مرغی والی دکان پہ نام ہے، ٹینٹ سروس والی دکان پہ نام ہے، نان شاپ کے اوپر مدینے کا نام ہے، مدینہ بیکری نظر آئے گی، مدینہ کلات نظر آئے گا، میرے عزیزوں مدینہ چپل ہاؤس نظر آئے گا، مدینہ پان شاپ نظر آئے گا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، جگہوں کو مدینے کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن انسان تیرا رشتہ آج تک مدینے والے سے نہیں جڑ سکا ہے۔ خدا تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمہارے بڑوں چھوٹوں کی عمریں برکت عطا فرمائے، ورنہ تو میرے عزیزوں کسی نہ کسی نے ہے، ایک دن ہے، کسی کا نمبر پہلے آئے گا، کسی کا نمبر بعد میں آئے گا۔ اور چلو اپنے گھر کی بات چھوڑو، قبرستان جنازگاہ میں چلے جانا، تمہیں کوئی جنازہ آتا جاتا نظر آئے گا، گھر کا کمبل اس کے اوپر نہیں ہوگا، گھر کی میرے عزیزوں بیڈ شیٹ اس کے اوپر نہیں ہوگی، ریشم کا کپڑا اس کے اوپر نہیں ہوگا، چندے والی پیسوں سے چادر لائی اس کے اوپر ہوگی، کلمہ اس کے اوپر لکھا ہوا، ایمان مجمل مفصل لکھا ہوا، شکل میں اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے، چادر اسے ایسی پورے قرآن جس پہ لکھا وہ چادر پہنائی ہے، ہر کوئی اسے کندھا دینا ثواب اور سعادت سمجھ رہے، لیکن آسمان کا فرشتہ اس کی چناد اس چرپائی کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، اس کو ہاتھ کیوں نہیں لگا رہے؟ کہا بے شرم ہو، تم تو زندوں کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، تم نے مرنے والے کے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے چادر تو وہ لپیٹ دی جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا، اور چادر میں اس کو لپیٹ کے لائے جسے کلمہ طیبہ بھی پورا نہیں آتا ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت کا نعرہ لگ رہا ہے،
चाचे जनाजे में शामिल होने आए, भतीजे जनाजे में शामिल होने आए, रिश्तेदार साले जनाजे में शामिल होने आए, दामाद ससुर जनाजे में शामिल होने के लिए आए। कलमा शहादत का नारा लगा रहे। कलमा शहादत के नारे का मतलब क्या है? अपने पर सारे अल्लाह का नाम बुलंद करो, सूरह इखलास पढ़ो, कलमा तैयबा पढ़ो, अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया से कलमा शहादत की आवाज आ रही है। एक वाहिद बच्चा जो जनाजे को कंधा देकर सबसे आगे दोनों पाए पकड़कर बाप की चरपाई की बाई को कंधे पे रखकर जारो कतार रोता जा रहा है। पूरी दुनिया ने कलमा शहादत पे लब्बैक कहा। कितनी बदनसीबी की बात है, कलमा शहादत पर सगा बच्चा जवाब नहीं दे सका है। ताज़ीती प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े बच्चे के सर पे पग बांध दो, बड़े बच्चे के सर पे रुमाल बांध दो, बड़े बच्चे को बुलाओ। वसेब रोएगा, अपने रोएंगे, पराए रोएंगे, सारे खानदान वाले रोएंगे। अब्दुल हन्नान आज आप भी पगड़ी का बल बांध दो, मुफ्ती साहब आज आप भी पगड़ी का बल बांध दो, कारी उस्मान साहब आओ आप भी पगड़ी का बल चढ़ा दो। सारी दुनिया आ रही है, सर पे हाथ रख रही है, लेकिन मेरे अजीज अल्लाह अकबर, अब्दुल हन्नान तो पगड़ी नहीं बांध रहा, वो तो कह रहा है मैं इस पर पगड़ी क्यों बांधो। अल्लाह अकबर। दुनिया कह रही है आज के बाद घर का वारिस है, बेवा माँ का ये वारिस है, यतीम बच्चियों का ये वारिस है, यतीम बच्चों का ये वारिस है, बहनों का ये वारिस है। मैंने कहा मैं अल्लाह की कसम पगड़ी बांधूंगा अगर ये मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दे। इसकी पगड़ी नहीं बल्कि अपने सर से पगड़ी उतार के बांधूंगा। बाप को मरे कितने दिन हो गए? कब बाप को मरे 2 दिन हो गए। मैंने कहा पगड़ी बाद में बांधूंगा, पहले मुझे ये बता तूने कितना इन 2 दिन के अंदर कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा है? परसों बाप को दफना के आया था, बता कितनी मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, कितनी मरतबा कुल वल्लाह पढ़ी। तू होटलों पे मुझे नजर आया, तू चाय के स्टॉलों पे मुझे नजर आया, तू लोगों की गैदरिंग महफिल में नजर आया, तू सिगरेट के कश लगाते नजर आया। रब अकबर की कसम है, बाप के मरने के बाद एक मरतबा भी मुझे कुरान पढ़ता नजर नहीं आया है। कोई खानेवाल से आया, कोई लाहौर से आया, कोई हाफिजाबाद से आया, कोई मुजफ्फरगढ़ से आया, हर कोई कह रहा है मस्जिद किथे एथे, मस्जिद किथे एथे। कितना बदनसीब है, दुनिया जहान से आने वालों को मस्जिद का रास्ता बताने वाला सगा बेटा एक भी नमाज में मस्जिद में नहीं आया है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। किसको धोखा दिया तुमने? तेरी सरदारी कुत्तों पे चलेगी, तेरी सरदारी खरगोशों पे चलेगी, तेरी सरदारी कबूतरों पे चलेगी, तेरी सरदारी मुर्गियों पे चलेगी, तेरी सरदारी तेरी बेटी पे ना चल सकी। जवान बेटी तेरे सामने नंगा सर करके आ गई, बता तू सरदार कहाँ रहा है? जामे मस्जिद हज़रत लाहौरी में आने वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारा कलेजा होंके नहीं खाता? क्या तुम्हारा दिल गोते नहीं खाता? जब आप अपनी जवान बेटी इज्जत को बरहना लिबास में अपने सामने आंखों के देखते हो, मुझे समझ नहीं आती रोटी का टुकड़ा तेरे मेरे अंदर कैसे उतर जाता है। खाते चेक करने वालों, हिसाब चेक करने वालों, कभी अपनी बच्ची की मोबाइल की मेमोरी चेक करो, कभी अपने बच्चे के मोबाइल मैसेंजर को चेक करो, कभी व्हाट्सएप को चेक करो। हकीकत तुम्हारे सामने आ गई, खुदा से मौत मांगोगे मौत नहीं आएगी। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तुझे क्या हो गया, क्यों खराटे मार रहा है? अब क्या रह गया? इज्जत घर की दहलीज पार करने को तैयार है, आधी इज्जत तेरे घर से उजड़ गई, थोड़ी बहुत बाकी रह गई, तू फिर भी आराम से सो रहा है। तुझे तो चाहिए था रात का अंधेरा होता, मुसल्ला होता,
اوپر خدا ہوتا نیچے خدا کا بندہ ہوتا، تو گاتا رو کے دکھاتا، تیرے رونے پر آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا، رو رو کے کہتا اللہ جس اولاد کو منتے ترلے کر کر کے مانگا، جس اولاد کو یا اللہ میں نے کوئی جگہ نہ چھوڑی کہاں جا کے مانگا، یا اللہ آج کیا ہوا، آج اسی اولاد نے میرے اپنے ہاتھوں سے باپ کا گریبان پکڑ لیا ہے۔ یہ بھی کوئی ترقی ہے؟ اگر تم اس کو ترقی کہتے ہو تو پھر تمہیں ترقی مبارک ہو۔ جوان بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے امی جی ابو ہر گلتے میں ٹوک دے رہندے نے، امی جی ابو ہر وقت بولتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہم اس گھر کے اندر پیدا ہوئی ہم نے کون سا گناہ کیا، ہمیں پیدا ہوتے باپ ہمارا گلا دبا دیتا۔ اللہ اکبر، ماں بچی کی بے حیائی کی، بے غیرتی کی، زبان درازی کی، ماں وکیل بل کر خدا پاک کی قسم گھر کے سربراہ کو چپ کرا رہی ہے۔ طلاق تو ایسے ہو گیا جیسے گجرانوالہ کی مشہور مٹھائی ہو۔ طلاق دینے والا دیر نہیں کر رہا، لینے والی دیر نہیں کر رہی، مینوں طلاق دے، مینوں طلاق دے، مینوں طلاق دے۔ ہے تو یہ میرے عزیزو، ہے تو حلال امر، ہے تو میرے عزیزو اللہ کا امر، ہے تو حلال، لیکن جب زمین پر مرد عورت میں سے کوئی طلاق کا بول بولتا ہے اللہ کا عرش جملے سے ہلنے لگ جاتا ہے۔ پہلے ماں باپ بچی کی منتیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے نا جی نا سانو ویکھو، ساڈی بگی داڑھی نو ویکھو، میرے چٹے بالوں کو دیکھو، میری بچی کی غلطی معاف کر دو۔ پتہ نہیں اس باپ نے کون سی خوراک کھائی، کس کا دماغ ہی پھر گیا، یہ خود عدالتوں میں جا کے بچیوں کی طلاق لے کے آ رہا ہے۔ جاؤ جاؤ میرے پیاروں، اپنے گھر میں جانا اور اپنے بچوں کی منت سماجت کرنا، اپنے بچوں کی ترلے کرنا، اپنے بچوں کے ہاتھ جوڑنا۔ تمہارے باپ کا نام محلے میں عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے، نمبرداریوں چودراہٹ میں لیا جاتا ہے، چیئرمینی میں تیرے باپ کا نام لیا جاتا ہے، مسجد کے اندر عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ میرے بیٹے ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا تیرے باپ کا نام کئی تھانوں میں لے جانے لگے۔ رات کو اٹھ کر اپنے سفید بال اللہ کو دکھایا کرو، اپنی چٹی داڑھی اللہ کو دکھایا کرو۔ اللہ بھرم رکھو، اللہ موت دے دینا، یا اللہ ان بالوں سے کسی کے آگے مت جھکانا، نہ تھانے میں جھکانا، نہ عدالتوں میں جھکانا۔ خدا پاک کی قسم چٹی داڑھی والا بار کھڑا ہو عدالت تھانے کے اور میرے عزیزو آواز لگے فلاں دا پتر آوے، رب اکبر کی قسم ہے پتہ نہیں عزت بچے نہ بچے لیکن غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ بد اخلاقی ہمارے اندر اتنی چھا گئی میرے عزیزو، کوئی آواز کے اندر میرے عزیزو گفتگو میں نرم لہجے کو تیار نہیں۔ گالی کا بدلہ گالی سے دینے کو تو میرے جیسے ہللے تھرلے پھریں گے، گالی کا بدلہ پیار اور دعا سے دینے کے لیے میرے عزیزو دور تو دور کی بات اپنوں میں کوئی تیار نہیں۔ ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ، ایک ہوتا ہے اخلاق کریمانہ، ایک ہے اخلاق عظیمہ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق عظیمہ دے کے بھیجا۔ اخلاق حسنہ یہ ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، جتنی تجھے تکلیف پہنچے اتنی پہنچا سکتا ہے۔ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ ہے، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک ہے۔ اگر معاف کر دے تو بہتر ہے۔ اخلاق کریمہ یہ کسی سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دے، اخلاق عظیمہ یہ غلطی کرنے والے کو معاف بھی کر دیا اور جس ہاتھ سے منہ پر تھپڑ مارا اس ہاتھ کو بھی چوم لیا ہے۔ مکہ فتح ہوا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مکے کے کافروں سرداروں کے دروازے بجانے لگ گئے، کنڈے بجا رہے، ہٹو بچوں کا نعرہ لگ گیا، ہٹو بچوں کی آوازیں آنے لگ گئی کہ نکلو تمہاری ایسی کی تیسی، گردنے کاٹنے والوں گردنے کاٹی جائیں گی، ہاتھ کاٹنے والوں ہاتھ کاٹے جائیں گے، چمڑے ادھیڑنے والوں چمڑے ادھیڑے جائیں گے، آج تمہاری ایسی تیسی، آج تمہیں گھر سے باہر نکلتے ہی تمہاری عورتوں کو، بیوہ تمہارے بچوں کو یتیم کیا جائے گا، تمہارے وجود کے اتنے ٹکڑے کریں گے جتنے تمہیں یاسر عمار کے کیے تھے، جتنے تم نے امیر حمزہ کے کیے تھے۔ اللہ غنی، ایک مکے کا سردار دوڑتا دوڑتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا، یا رسول اللہ آپ تو معاف کرنے والے آئے تھے، بدلہ لینے والے کب سے بن گئے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ وہ تیرا چودھری ہمیں دروازوں پہ ڈراتے پھر رہے، ہماری گھر والوں کی چیخیں نکالتے پھر رہے، ہمارے بچے صحن کے کونے میں بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ تیرا ساتھ اس طرح دمکا رہا ہے۔ آپ نے جناب سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا، ایسا تجھے کیا ہوا، کیوں تو نے دمکایا؟ یا رسول اللہ جب مکے میں انٹری ہوئی، مکے میں داخل ہوا، مجھے وہ گلی نظر آئی جس گلی میں بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، یہ وہ چوک ہے جس چوک کے اندر سمیہ کے شرمگاہ پہ برچھی ماری تھی، یا یاسر عمار کے ساتھ ظلم ہوا تھا، کملی والے یہاں خبیب کو لٹایا تھا۔ اللہ کے نبی یہی وہ مکان ہے جب تجھے پتھر بڑا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رو رہے۔ فرمایا پھر کیا مطلب ہے کہ آج بدلے کا بدلہ، آج عدلے کا بدلہ لیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کس کس دروازے کی کنڈی بجا کے آیا؟ یا رسول اللہ اس دروازے کی کنڈی بجا کے آیا۔ فرمایا جا اب میری حکم سے چلا جا، میرا پیغام لے کے چلا جا، جن دروازوں کی کنڈی بجا کے آیا انہی دروازوں پہ کھڑا ہو کر اعلان کر الیوم یوم الملحمہ لا الیوم یوم الرحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج رحمت کا دن، آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے۔ او لوگو آ جاؤ آ جاؤ، جو چاہتا امن مل جائے، جو کہتا ترقی عزت مل جائے، آؤ محبوب کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی قسم ہم اس سونے نبی کے ساتھ آئے ہیں جو نبی زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ اس نئی نوجوان نسل کو کون شناس کرائے گا؟ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ختم نبوت پر حملے ہونے لگے۔ اگر آپ میں آمنہ کے لال کے کردار کو پسند کرتے، سورہ سیرت کو پسند کرتے، آپ کے قول و فعل پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے، رب اکبر کی قسم دنیا کے کوئی کافر کو حضور کی ختم نبوت پر انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہوتی۔ لیکن ان بدبختوں کو پتہ ہے امریکہ اور انگلینڈ کے اللہ اکبر نیشنلٹی کا لالچ دو، انہیں کتا بھی بنا دو، انسان بھی بنا دو، انہیں عیسائی یہودی بنا دو، انہیں مرزائی بنا دو، مسلمانوں تم اپنے نبی کی ناموس پہ اتنا سستا سودا نہ کرنا۔ حضور کی ختم نبوت پر صدیق کا گھرانہ لٹ گیا، عمر کا گھرانہ لٹ گیا، عثمان شہید ہو گیا۔ حضور کی ختم نبوت ان کی ناموس پر کربلا والے میرے عزیزوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن آمنہ کے لال کی پگڑی کی طرف انگلی نہ اٹھنے دی۔ گجرانوالے کے غیور مسلمانوں تم بھی اسی کردار کو اپناؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے جب کربلا کا کردار تیری میری زندگی میں آئے گا، پھر دنیا والے دیکھ کے تجھے مجھے عوام پٹھان نہیں کہیں گے، بلکہ تیرے میرے چہرے کو دیکھ کر دنیا والے محمد کے غلام کہیں گے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زبانوں پر ہوگا ٹریفک روک دیتی جی، مولوی تے پاگل ہو گئے نے، ہاں مولوی پاگل ہو گئے، اگر اس کے رسول کے لیے قربانی دینا پاگل ہے تو اللہ یہ میری نسلوں کو بھی پاگل پن کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا کے واسطے او لوگوں دنیا کے ڈالر پر، دنیا کے پاؤنڈ پر اس بددعا کے چہرے والے کی عزت کا سودا نہ کرنا جس چہرے کو لے کے مائی حلیمہ اپنے قبیلے بنو سعد میں آئی تھی۔ گھر کے دروازے ٹوٹے بند ہو گئے، چراغ بجھا ہوا تھا،
अचानक शाम के वक्त हारिस बैठे सुस्ता रहे थे, अब्दुल्ला आराम कर रहे थे, माई हलीमा मक्के से थकी आई आराम कर रही थी। इतनी देर में दरवाजा बजा, अंदर से पूछा मन दक्कल बाब, बाहर जवाब आया अना उम्मे खौला सादिया, मैं भी एक दाई है हलीमा तेरी पड़ोसन हो, मैं भी तेरे जैसा काम करती हूँ, मुझे अंदर आने की इजाजत है। आपने फरमाया क्या करेगी, तेरा मेरा लेना देना कोई नहीं, तेरा मेरा कर्जा मर्जा कोई नहीं, बता तू क्या करने आई। हलीमा जरा बुए से बाहर आके देख, मैं अकेली नहीं आई, पूरा बनु साद का कबीला तेरे दरवाजे पे आया, मर्द तेरे दरवाजे पर, औरतें तेरे दरवाजे पर, रिश्तेदार अपने पर आए तेरे दरवाजे पर। भाई हलीमा सादिया कहने की बता क्या बात है। ए हलीमा तेरी गरीबी की वजह से आज तक तेरे घर का चिराग रोशन न हुआ, लेकिन आज मक्के में कौन सी तिजारत करके आई, मक्के में कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया, कौन सा कारोबार करके आई। पहले तो छोटा भी चिराग तेरे घर में जलता ना था, आज इतना बड़ा चिराग कहां से ले आई, जिसकी रोशनी की वजह से पूरे बनु साद का कबीला रोशन हो गया। माई हलीमा सादिया ने जब सुना मुस्कुराई, फरमाया अच्छा अच्छा तुम उस चिराग की बात कर रही हो, खबरदार इकट्ठे ना आइयो, शोर शराबा ना करियो, एक एक करके आओ, आओ उस चिराग का दीदार करो। बताओ उम्मे खौला मर्दों में पहले आवेगा या औरतों में पहले आएगा। जनाब उम्मे खौला सादिया कहने लगी मेनू वखा दे दूसरों को, जाकर मैं समझा दूंगी। भाई हलीमा ने उम्मे खौला सादिया का हाथ पकड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर से चेहरा मुबारक से जब कपड़ा हटाया, उम्मे खौला दरवाजे पर जाकर जोर जोर से बोलने लगी, ए मायो और संगतियों सहेलियों, रब अकबर की कसम है ये चिराग की रोशनी का कमाल नहीं, मोहम्मद के चेहरे के हुस्न और जमाल का कमाल है। सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे पर, वजूद पर, उंगलियों पर, हाथ पर, हाथों की मोटाई चौड़ाई पर सबसे ज्यादा हसन बिन साबित ने शायरी की। किसी ने पूछा अल्लाह अकबर, हजरत तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए 100 साल हो गए। एक सहाबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बूढ़ा हज के जमाने में अरफात के मैदान में आए, यूं करके अपनी चादर हिलानी शुरू कर दी। अरब के अंदर दस्तूर था, अगर कोई हंगामी हालात होते, अचानक खबर देनी होती तो यूं करके चादर को हिला के लोगों को इकट्ठा कर लिया करते। जब चादर हिलाई गई, लोग इकट्ठे हुए, कहो लोगों जमीन के ऊपर आसमान के नीचे इस वक्त काली कमली का मैं साहबी, मैंने हुजूर को अपनी आंखों से देखा, मेरे अलावा धरती पे साहबी कोई नहीं। मौके मुनासबत को जानकर लोग हज का रुकन पूछते, हज के मसाइल पूछते हैं, अल्लाह के पैगंबर ने हज कैसे किया, अल्लाह के पैगंबर का हज की अदाएं कैसे थी, लेकिन किसी साहबी ने हज का ना पूछा। सारे तुफैल के कदमों में बैठ के रोने लगे, क्या कसम उठा तूने हुजूर का चेहरा देखा, कहाँ हुजूर का चेहरा देखा। फिर हम जमीन पर बैठते तो मिंबर पे खड़ा होकर बता आमना के लाल के मुखड़े का हुस्न कैसा था। हजरत तुफैल खामोश, टप टप आंसू जारी। क्या कह रहे, नहीं बता सकता, वो मेरे पास आंख ही नहीं थी कि मैं हुजूर का चेहरा टिकटिकी बांध के देख सकूं। हस्सान की कब्र से पूछो। जनाब हस्सान के कदमों में गए, है हस्सान बता तूने आमना के लाल के मुखड़े को देख क्या काशी की शायरी की, कभी आंखें, कभी जुल्फे, कभी अबरू, कभी चेहरा, कभी गुफ्सार, कभी गाल, कभी बाल, कभी लबों की मुलायम साजगी को देखकर शायरी की। बता तूने हुजूर का मुखड़ा जी भर के देखा, का तुम्हें क्या पता अल्लाह ने वो चेहरा मुबारक कितना हसीन बनाया, इतनी चमक हुआ करती थी जब आंखें खोला करते थे, हुजूर के चेहरे की चमक से हमारी आंखें चुंधा जाया करती थी। कबीर कैसे देखते थे, हुजूर का चेहरा देखना होता, तवज्जो फरमाइए, दोनों आंखें यूं करके आंख पे रख लेते, हाथ उंगलियां हाथ आंख पे रख लेते, फिर यूं करके आंख दबाते। अगर मोहम्मद का मुखड़ा देखने को दिल करता तो यूं करके देख कर नीचे कर लेते। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने वो कोई माई के अंदर वो ऐसा लाल नहीं दिया, उसकी झोली में वो लाल नहीं दिया जिसकी आंखों के अंदर इतनी ताकत हो मोहम्मद का मुखड़ा जी भर के देख सके।
کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں سودے بازی چھوڑتے ہیں. ابھی دنیا میں آئے کوئی نہیں. دادا عبد المطلب اپنی پگڑی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. کیا ہوا؟ دادی فاطمہ کیا ہوا؟ شرافت پر، ذہانت پر، ذکاوت پر، کردار پر، لباس پر، عمدگی پر، خاندان پر، حسب نسب پر آج تک کسی مائی کے لال کی جرت نہیں بول سکے. لیکن آج جس گلی سے نکلا مجھے لوگوں نے گھیر لیا. عرب کا دستور ہے بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگا کرتی، لیکن آج مجھے مکے کے چودھریوں نے تپڑ توڑ حملے کر کے کھڑا کیا کہ ہماری گھر والیاں جب تیرے بیڑے میں جاتی ہیں تیری بہو ایسی خوشبو لگاتی ہے جس کی مثال پورے مکے میں نہیں ملتی ہے. کیا بات ہے؟ کہاں سے لے کے آئی خوشبو؟ بیوہ عورتیں نہیں لگاتی. بھائی فاطمہ دادی اچھا اے پریشانی ہے. پوچھ کہ بابا میں جرت کوئی نہیں کرتی، تو پوچھ. کیوں؟ ساس ہے کہ تیرے پاس تو آج مکے والوں نے شکایت کی، کل عورتیں میرے پاس آئی تھی یہی شکایت انہوں نے مجھ سے کی. ان کی شکایت میں آمنہ سے پوچھنے کے لیے گئی اور میں نے کہا آمنہ خوشبو کہاں سے آئی، کہاں سے لگاتی ہے؟ بھائی آمنہ نے جواب نہ دیا، یوں کر کے میری طرف دیکھا، ماتھے سے ایسے نور کی لاٹ نکلی، میرے چہرے پہ گری، میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی. میں نے نہیں پتا، تو ہی پوچھ. گیا دادا سسر، ہاں بیٹی میں نہیں کہہ رہا، تیری ماں نہیں کہہ رہی، مکے کے لوگ. اب کیا کہیں؟ ابو تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے، نہ یقین آتا. اس دیوار کو سون کے دیکھ لے، کل رات اندھیرے میں گزرتے ہوئے اس دیوار پہ میرا ہاتھ لگا تھا، 24 گھنٹے گزر گئے، اس دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے. اب تو مجھے جھلی نہ کہنا، اب تو میں نادان نہ کہنا، اب تو مجھے بیوقوف نہ کہنا، اب مجھے کملی نہ کہنا. تو کپڑے سے بات کرتا ہے، تو جوتی سے خوشبو کی بات کرتا ہے، تو دیوار سے خوشبو کی بات کرتا ہے. پیدا کرنے والے کی قسم ہے میں آمنہ تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے. حضرت مکی نے اپنے خطبات میں لکھا، دادا پریشان، دادی پریشان. کعبہ، کپڑا، جتی، تھوک، لباس، وجود، بستر، تکیا، خوشبو علیحدہ. تمہیں انہونی بات نہ بتاؤں، تمہیں عجیب بات نہ بتاؤں؟ کیا آمنہ کیا بات بتائے گی؟ پوچھ ماں سے. سویرے سویرے مجھے پانی کا ڈول دے کے بیٹھتی ہے کہ سامنے کنویں سے پانی بھر کے لا. ابا جان اللہ اکبر، خدا کی امانت میری گود میں، اللہ اکبر. چلنے میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی، سخت پتھروں پہ میرا پیر آئے پتھر نرم ہو جاتے ہیں. پتہ کنویں کے پاس پانی بھرنے جاتی ہوں، پانی گہرائی میں جھک نہیں سکتی، پانی تھوڑی دیر میں ٹھاٹھے مارتا اوپر آتا ہے. پانی بھی بھرتی ہوں، پانی میں آواز آتی ہے، آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو. ابا جب ڈول بھر کے نکلتی ہوں مجھے مکے کی سہیلیاں روک لیتی ہیں، کوئی میری چنری کوئی میرا دامن پکڑتا ہے کہ آمنہ کھڑی رہے، جب تک تو یہاں رہے گی تیرے قدموں کی برکت سے پانی کنویں کے کنارے رہے گا، ہمیں برتن بھرنے میں آسانی ہوگی. دادا سر پکڑ کے بیٹھ گئے. میں کہتی ہوں ذرا اور سن اور سن. ابا وہ سامنے میرے گھر اور کنویں کے درمیان کیا ہے؟ اجڑا ہوا اللہ اکبر درخت ہے، پتے کوئی نہیں، ٹہنیاں خشک ہیں، پتے ہرے کوئی نہیں. کعبہ، کپڑوں میں خوشبو کی بات، تھوک سے پانی تو سمجھ میں آیا. ابا کبھی ہو سکتا ہے یہ درخت بھی بولے؟ بیٹی نہیں ہو سکتا. ابا پھر یہ درخت روزانہ بولتا ہے. جب میں اس کے پاس سے گزرتی ہوں ابا اس درخت میں سے آواز آتی ہے، ابشری یا آمنہ فإنک قد حملتنی بأحمد. اے آمنہ تجھے مبارک ہو، الکریم تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا. ایسا اللہ نے نبی دیا، اور اس نبی کی عزت اور کردار سے اس کے اسوا سے ایسا سلوک گجرا والے میں ہوا.
الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زوا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تو کہنے لگا تو کی سیرت والا آ گیا، زوا کہنے لگا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، کاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نور کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرف کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ نہیں یقین آتا جاؤ مدینے دیکھو، من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی، وہ لوگوں میرے مدینے میں آئے، میرے قبر کی زیارت کرے، میری روضے کی زیارت کرے، اس نے میری قبر کی مٹی کو نہیں دیکھا بلکہ میں محمد کا مخڑا دیکھ لیا۔ اولاد ملی وہ اعلیٰ، کردار میرا وہ اعلیٰ، بیٹیاں اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی، بیویاں اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی، نواسے اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائے، اولاد اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی، بنات بنین اللہ نے اعلیٰ، اصحاب اللہ نے اعلیٰ، سسرال اللہ نے اعلیٰ، سسر اللہ نے اعلیٰ، دماد اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائے۔ فرمایا محبوبہ کون کون سی چیز کو بنائے گا؟ میں ساری چیزوں کو ایک گلدستے میں سمو کے کہتا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں میں نے تجھے سارے جہاں سے اعلیٰ بنا دیا۔ الف لام میم سے شروع کرو والناس تک، سیرت کی کتابوں میں جتنی سیرت حضور کی لکھی گئی اتنی 1,24,000 انبیاء میں کسی کی نہیں لکھی گئی۔ آسمانی کتابوں میں جتنے تذکرے آمنہ کے لال کے ہوئے اتنے کسی کے نہیں ہوئے۔ افضل الانبیاء بعد الانبیاء ابو بکر، افضل امت کے اندر بعد النبیوں کے سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا۔ اللہ اکبر، نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار ابو بکر ہے، وہ بھی نبی کے دروازے پہ کھڑا، آسمان کے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین بھی محمد رسول اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اس وقت میرے عزیزوں بس ضرورت ہے حضور کے کردار کو، آپ کے اسوا کو، اسوا کو، آپ کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا چاہیے، آپ کی مبارک زندگی آپ کے کردار کو اپنانا چاہیے، آپ کے طور طریقے کو۔ اس وقت تم گھر جاؤ گے، آمنہ کے لال کے گھر جانے کا اس وقت طریقہ کیا تھا، گھر سے نکلنے کا انداز کیا تھا، بستر پہ لیٹنے کا انداز کیا تھا، بستر سے اٹھنے کا انداز کیا تھا، کھانا کس طرح کھایا کرتے، 2 انگلیوں سے 3 انگلیوں سے کھایا کرتے، کھانے کے بعد آپ کا کیا عمل تھا، دسترخوان پہلے اٹھتا یا آمنہ کے لال پہلے اٹھا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو پسند کیا یا کسی چیز کو نہیں کیا، اللہ کے نبی کو مشروبات میں کون سا مشروب پسند تھا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذائقوں میں کون سا کھانا پسند تھا،
गोश्त का कौन सा हिस्सा हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद था, बकरे का गोश्त का हिस्सा कौन सा खाया करते थे, मशरूब कौन सा पिया करते थे, फ्रूट कौन सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा लगता, अनाज कौन सा आपको अच्छा लगता। आई मेरी बदनसीबी, फुटबॉलर की जिंदगी के हालात पता, क्रिकेटर की जिंदगी के हालात पता, स्क्वाश की वाले की जिंदगी के हालात पता। आई मेरी बदनसीबी, सारे नबियों के सरदार की जिंदगी का हालात नहीं पता है। आओ आओ फिक्र दावत है, आओ आओ फिक्र दावत है। कम से कम मेरा अजीजो अपनी सूरत को, अपने चेहरे को कम से कम इस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत सीरत के मुताबिक बनाओ। आओ सर के बालों से शुरू करते हैं। इस वक्त बेबी कट, फौजी कट, स्टाइलिश कट, फलाना कट, फलाना कट, कटाने वाला बाल वो भी जुर्मदार, काटने वाला वो भी गुनहगार है। अल्लाह अकबर। फौजी कट कोई नहीं, बेबी कट कोई नहीं। आज नियत करो आज के रसूल और शाकान रसूल हो, आज के बाद मुहम्मदी कट बनाएंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल तीनों तरफ से बराबर हुआ करते, या आपकी जुल्फे मुबारक हुआ करती, या आप हलक मुबारक, गंज मुबारक करवाया करते। पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, सहाबा इकराम का नहीं था, अहले बैत का नहीं था। तीनों तरफ से बाल बराबर, आगे से नहीं मेरे अजीजों, पीछे से हुजूर अलैहि सलाम के बाल लंबे हुआ करते। दाढ़ी का साइज एक मुट्ठी तो तीनों तरफ से, नीचे से, दाएं से, बाएं से एक मुट्ठी। ज्यादा रखो तकवा है, कम रखो फतवा है। कभी सच्ची मांगे निकालोगे, यहूद और नसारा की अलामत है। बाल ऊपर करो, बीच में मांग निकालो। ये दो जहानों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहीं से अपने किरदार को शुरू करें, यहीं से अपनी जिंदगी बनाएं। अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, अपनी घरवालियों के जाके आगे हाथ जोड़ो। अल्लाह का वास्ता, अपने भी तरस खा, मेरे पे भी तरस खा। तू भी नमाजी बन, दूध पिलाने वालों को भी नमाजी बना, पीने वालों को भी नमाजी बना। रोटी पका रही है, पकड़ पाने वाले भी नमाजी बने, खाने वाले भी नमाजी बने। हमारे नबी अल्लाह अकबर अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, इसीलिए अल्लाह ने आपकी जिंदगी को कामयाबी का जरिया बनाया। ये कामयाब मेरे बच्चे भी, मेरी बीवी भी, मेरे बहन भी, मेरे भाई, मेरे माँ बाप, मेरे ससुराल वाले नाकामी से बचकर कामयाबी में लौट आए। इसके लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अपनाना पड़ेगा। उलमाए किराम से पूछ पूछ कर कदम रखें। इस वक्त अल्लाह के नबी का तरीका क्या था, विरासत में, मामलात में, हुकूकुल्लाह में, हुकूकुल इबाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उम्मत को हुक्म फरमाया, उसको सामने रखकर जिंदगी गुजारें। कोताहियां होती रहती हैं, अल्लाह